السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، جو آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ربیع الاول جب آتا ہے تو ساری دنیا میں اللہ کے نبی کی صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد پر ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، اور مختلف ممالک میں امت مسلمہ مختلف انداز میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگا ہوں۔ کثرت اسفار کی وجہ سے میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، ساری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اگر آپ کی آمد کا پر خوشی کا اظہار کرے تو ایک ذرہ بھی اس کا ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دو ہستیاں ہیں جن کو ہم کسی بھی تعریف کے احاطے میں نہیں لا سکتے، وہ ہماری تعریف سے بہت بالا تر ہیں۔ ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ان دو ہستوں کی ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ وسیلہ نجات ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ورنہ ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ قیامت تک اہل علم، خطیب، ادیب، شاعر، مصنفین، مؤلفین لکھتے بھی رہیں، بولتے بھی رہیں، کہتے بھی رہیں، تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تو اپنی ذات میں وراء الورا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں۔ ایسے اللہ کے نبی اپنی صفات میں ان کی کوئی انتہا کوئی نہیں، صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کہ آپ کی آمد انسانیت کی ہدایت کا پیغام، انسانیت کے لیے انسان بننے کا پیغام، ظلمتوں سے نکل کر روشنیوں میں آنے کا پیغام۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ساری دنیا کے انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کا کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں، چونکہ 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لے۔ جمہور کا قول 12 ربیع الاول، اور بھی اقوال ہیں، لیکن یعنی جمہور علماء، تمام دنیا کے اکثر علماء 12 ربیع الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں۔ 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 10 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء عرب و عجم 12 پر اکثر کا اتفاق ہے، لہذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ تو میں چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں، یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں، ورنہ اور مختلف ملکوں میں آئے، ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا، بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پیر کی رات، پیر کی صبح، 12 ربیع الاول، اصحاب فیل کا واقعہ کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ 22 اپریل 571 عیسوی، اور صبح کے 4:20۔ یہ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کو 4:20-22 پر ہوتی ہے۔ پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں، من انفسکم، قبیلہ قریش میں سے آ رہے ہیں، اور سب سے اعلیٰ خاندان ہاشم میں سے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں،
یہ بطور دایا کے لیڈی ڈاکٹر کے حضرت آمنہ کے ساتھ، آمنہ بنت وہب بنو زہرہ میں سے ہے۔ تو آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہے، آپ پیدا ہوئے، سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا، اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسود، وہ بھی بعد میں ایمان لائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حیران ہو کے دیکھ رہی کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں، آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے باہر تشریف لائے۔ ناف اور آنت ملی ہوتی ہے پر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ او ولد مختونا مختوع السرہ، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، صاف پاک پوتر پیدا ہوئے۔ وہ دیکھ کے حیران ہو رہی اور آمنہ کو دکھا رہی، وہ بھی حیران ہو رہی۔ ماں کے پہلو میں لٹایا، جو ہی پیچھے ہٹیں تو آپ نے کروٹ بدلی، پورے سجدے میں گئے، فل سجدہ کیا لمبا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سہارا لے کر پوری چھاتی اوپر اٹھائے، اور الٹے ہاتھ کا سہارا لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر کہ انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاروں طرف۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے، شام کے، حیرہ کے محل دیکھے۔ تو ڈر گئیں، بچے اٹھا کے گود میں لیا تو ایک دم سارے کمرے میں دھند بھر گئی، جیسے آج کل دھند ہے 2 فٹ پہ نظر نہیں آتا، سارے کمرے میں دھند بھر گئی، اور قریب گود کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ کل کائنات جان لے ان کی ذات کو، ان کے نام کو، ان کی صفات کو، اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ بھٹک جائیں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ وآتوہ خلق آدم، میں نے آدم کے اخلاق دو، ومعرفت الشیث، اور شیث کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح کی معرفت دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح کی فصاحت دو، وحکمت لوط، اور لوط کی حکمت دو، وبشرا ورضا اسحاق، اسحاق کی رضا دو، وبشرا یعقوب، اور یعقوب کی بشارت دو، وجمال یوسف، یوسف کا خوبصورت حسن و جمال دو، وشدت موسیٰ، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، وطاعت یونس، یونس کی طاعت دو، ونحن داود، داود کی شیریں زبان دو، وقلب ایوب، ایوب کا دل دو، وعصمت یحییٰ، اور یحییٰ کی پاکدامنی دو، وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ کا زہد دو علیہم الصلوات والتسلیمات، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں، اس تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں، ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے۔ یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14 رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا، یہ آپ کی آمد ہے۔ تمہیں آسمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا، ایک سمندر کی مچھلی نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی، ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے۔ آگے اسی سورہ ابراہیم میں آگے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا آپ کل کائنات کے انسانوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو تھوڑا سا میں تذکرہ کروں گا پہلی کتابوں میں آپ کی آمد
اور پھر اس کے بعد قرآن پاک سے تھوڑا سا، پھر حدیث پاک سے تھوڑا سا۔ پہلی کتابوں میں شاعی علیہ السلام پر وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ قم فإنی اطلق لسانک بعیا، شاعیہ اٹھو، میں آپ کی زبان پر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے۔ تو شاعی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا یا سماء اسمعی و یا ارض انصتی، اے آسمان سن، اے زمین تو بھی ہمتن گوش ہو جا، تو بھی دھیان لگا کے کان لگا کے سن۔ ان اللہ تعالی یرید ان یحول الریف الى الفلاء والملک فی الرعاء ویرید ان یبعث امیا من الأمیین لا یقول الخناء، کہ اے شاعی علیہ السلام نے فرمایا اے زمین و آسمان سنو، اللہ تعالیٰ صحراؤں کو سرسبز کرنا چاہتا ہے اور اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا ہے اور ان میں اپنا ایک رسول بھیجنا چاہتا ہے جن کی بڑی عالی صفت ہوگی، کبھی وہ کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولیں گے، کبھی وہ کسی کو بے عزت کرنے والا بول نہیں بولیں گے، کبھی وہ کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولیں گے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ربیع الاول کے حوالے سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بات لے لیں تو سارے ملک میں امن قائم ہو جائے گا، سارے ملک میں محبت پھیل جائے گی کہ ہم ایسے بولنا چھوڑ دیں جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی سے اظہار نفرت ہو، کسی کی دل آزاری ہو، کسی کی پگڑی اچھلے۔ تو ایک زبان کی حفاظت ہی اگر ہو جائے تو امت بن جائے گی۔ اب پھر فرمایا کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ، میں اپنے اس محبوب نبی کو ایسی تواضع دوں گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی وہ پاؤں رکھیں گے تو ان کے پاؤں کے نیچے لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ اور لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، جلتے چراغ پر بھی چلتے ان کا پاؤں آئے گا تو اتنے ہولے سے دھیرے سے رکھیں گے کہ وہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے گا۔ اتنا عالی مقام کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور اس تواضع سے قدم رکھیں گے کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے، خشک لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہ آئے۔ اجعل السکینۃ لباسہ، تواضع ان کا لباس ہو، والبر شعارہ، نیکی ان کی پہچان ہو، والحق منطقہ، حق ان کی زبان پہ، حق ان کی زبان پہ بولے گا، وہ حق کا بولیں گے، حق ان کی پہچان ہوگی، والحق منطقہ، والعدل سیرتہ، عدل ان کی سیرت ہوگی، والہدی امامہ، ہدایت کے وہ امام ہوں گے، العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوں گے، الصدق والوفاء تبعہ، سچائی وفاداری آپ کا مزاج ہوگا، الاسلام ملتہ، ان کے ملت اور دین کا نام اسلام ہوگا، احمد اسمہ، ان کا نام احمد ہوگا، اہدی بہ بعد الضلال، ان کی طفیل گمراہوں کو ہدایت دوں گا، وارفع بہ بعد الخمال، گرے پڑوں کو بلند کروں گا، اغنی بہ بعد العیلہ، ان کی طفیل فقیروں کو غنی کروں گا، واکثر بہ بعد القلہ، ان کی طفیل قلیل کو کثیر کروں گا، تھوڑوں کو زیادہ کروں گا، وانقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الہلک، اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچاؤں گا، وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ أَهْوَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ أُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور ان کی برکت سے میں ٹوٹے دلوں کو جوڑوں گا، مختلف قبائل کو جوڑوں گا، مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک امت بنا دوں گا، وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ، یہاں تک تو
آپ کا بیان ہے آپ کی صفات کو۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں ابھی سفر سے آیا ہوں اور پھر آگے میرا سفر ہے، تو اس میں سے بعض ٹکڑے رہ بھی گئے ہوں گے۔ تو اس کے بعد امت کا بیان ہے کہ اجعل امتہ خیر امت، میں ان کی امت کو سب سے اعلیٰ امت بناؤں گا۔ یامرون بالمعروف، بھلائی کو پھیلائیں گے، وینہون عن المنکر، برائیوں کو روکیں گے، ویؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لائیں گے، مومنین ایمان والے، موحدین توحید والے، مخلصین اخلاص والے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، اور انبیاء تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے۔ اجعل دائرۃ السوء الی من خالفہم، جو ان کے خلاف اٹھیں گے میرا غیبی نظام ان کے خلاف چلے گا۔ ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست ہوں گے، میرے دین کے مددگار ہوں گے۔ یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، وہ اپنے نماز میں اس طرح صفیں بنائیں گے کہ صرف ملائکہ میرے عرش کے گرد صفیں بناتے ہیں۔ یہ پہلی کتابوں سے تھوڑا سا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، اور پھر داؤد علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری زبور میں کہ اے داؤد، کہ میں ایک نبی بھیج رہا ہوں، سمیتہ المتوکل، وہ متوکل ہوں گے، اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ لا یغضبنی ابدا ولا اغضب علیہ ابدا، کبھی بھی وہ میری مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے اور میں کبھی ان پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ لیس بفظ ولا صخاب فی الاسواق، ان کی زبان میں کبھی سخت بول نہیں ہوگا، کبھی وہ سخت بول نہیں بولیں گے، کبھی بھی ان کے اخلاق کی بلندی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ امتہ مرحومہ، ان کی امت بھی پر بھی میرا رحم ہے۔ آتیتہم من النوافل کما آتیت الانبیاء، میں نے ان کی امت کو وہ نوافل دیے ہیں جو نبیوں کو دیے۔ ومن الفرائض ما افترضت علی الانبیاء، وہ فرائض دیے جو میں نے نبیوں پر فرض کیے۔ یہ تھوڑا سا تذکرہ میں نے پہلی کتابوں سے کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں دیکھتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا جو میرا کلام پڑھ کے سناتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں میری کتاب سکھاتے ہیں، انہیں اخلاق سکھاتے ہیں۔ لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور میری کتاب آئی ہے۔ یہاں نور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور ہے، لقد جاءکم من اللہ نور، اور پھر قرآن کا نور، واتبع النور الذی انزل معہ، جیسے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، تاروں کی روشنی ہے، ایسے ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نور ہے، اللہ کے نبی کا نور ہے، اور ان کے صحابہ کا نور ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، کلیوں جیسا۔ کلی کی رونق پھول سے زیادہ ہوتی ہے، کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے، تو ازہر اللون، چمکتا چہرہ، کلیوں کی طرح کھلا ہوا، عظیم الہامہ، بڑا سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال،
ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. ازج الحواجب، خوبصورت کمان کی طرح آپ کی بھویں تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. یہاں بال ہوں تو تھوڑے حسن میں کمی آ جاتی، یہاں بال نہیں تھے. اور ادعج، اشکل، احور، ابرق، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. سب کا مطلب ہے کہ ایسی خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کی پیدا ہی نہیں کی تھی. اپنے نبی کی آمد کی خوشی ہے. آپ کا جانا بھی بارک ہو ہے، آپ کا آنا بھی بارک ہو ہے. اور بھائیو میرے عزیزو، اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بناؤ. اپنے نبی کی ہر چیز میں دیکھو میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا. تو آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو انشاءاللہ اللہ تک بھی پہنچو گے، جنت میں بھی پہنچو گے. آپ کا علم بھی قبول ہوگا، آپ کی محنت بھی قبول ہوگی. ایک آپ کو خاندانی طور پر ایسا عالی شان بنایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم، ان انفسکم، من انفسکم، یہ تم میں سے ہے، تمہاری سامنے اس کی نسل، اس کا خاندان ہے کوئی اس جیسا؟ کوئی ہے جس کا نسب آدم تک محفوظ ہو؟ کوئی ہے جو ہاشم جیسا سردار ہو، عبد المطلب جیسا سردار ہو، عبد مناف جیسا سردار ہو؟ تو من انفسکم، بنو ہاشم کی عظمت کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے. بنو امیہ بنو ہاشم میں ٹھنی رہی ہمیشہ، لیکن بنو ہاشم کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے بنو امیہ. پہلا نمبر تھا بنو ہاشم کا، دوسرا تھا بنو امیہ کا، پھر بنو مخزوم جس میں سے حضرت خالد بن ولید ہیں اور ابو جہل ہے، یہ بنی مخزوم میں سے ہیں. اس طرح ان کی، پھر بنو عبد الدار، اس طرح ان کی ترتیب تھی. اچانک میرے ذہن میں آئی ہے، پتہ نہیں آگے پیچھے نہ ہو، کوئی پکا پتہ کوئی نہیں، لیکن تقریباً ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. تو من انفسکم، اس جیسا عالی نسب کوئی ہے تمہارے سامنے جس کو میں پیش کروں؟ کہ جو چلتا ہے تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. لقد جاءکم رسول من انفسکم. موریتانیہ گیا تو وہاں سنا من انفسکم. انفس ایسا نفیس کوئی ہے، ایسا حسین کوئی ہے، ایسا کوئی راج دلارہ ہے، ایسا کوئی چودھویں کا چاند ہے. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں، کلیوں جیسا. کلی کی رونق پھول سے زیادہ ہوتی ہے، کلی میں چمک پھول سے زیادہ ہوتی ہے. تو ازہر اللون، چمکتا چہرہ، کلیوں کی طرح کھلا ہوا. عظیم الحامہ، بڑا سر، شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. ان فرقت عقیقت فرق و الا فلا، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. یجابر شعر، وہ باندھا تھا کہ ہوا میں اڑے نہیں، ننگے سر جانا ہوتا تھا. تو لیکن عام طور پر آپ کے بال یہاں تک ہوتے تھے. ازج الحواجب، خوبصورت کمان کی طرح آپ کی بھویں تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. یہاں بال ہوں تو تھوڑے حسن میں کمی آ جاتی، یہاں بال نہیں تھے. اور ادعج، اشکل، احور، ابرق، انجل، یہ سب آپ کی آنکھوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. سب کا مطلب ہے کہ ایسی خوبصورت آنکھ اللہ نے کسی کی پیدا ہی نہیں کی تھی. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات نہیں کر سکتا.
جب آپ ایسے دیکھتے تھے لوگ یوں ہو جاتے تھے، نہیں دیکھ سکتے، آپ کے چہرے پر نظر نہیں پڑتی تھی سوائے ابو بکر اور عمر کے، باقی سب ایسے ہو جاتے۔ انفسکم، ہے کوئی ایسا؟ سوا البطن والصدر، اے سینہ پیٹ دو برابر، ایسا نہیں کہ پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، خاص طور پر مولوی کا پیٹ نکلا ہو تو بہت بری بات ہے، کھا کھا کے ڈول بن جاندے ہیں۔ بھائی تھوڑا کھاؤ، کھانے کے لیے نہیں زندہ ہم، یہ کھانے تو اللہ جنت میں کھلائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بارش جیسے ابھی بارش ہو رہی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں تھا، تو کہنے کہ یا اللہ، وہ ایک غار دیکھا، اس میں جانے لگے تو آگے شیر بیٹھا ہوا تھا، کہنے کہ یا اللہ تو نے شیروں کو ٹھکانہ دیا، ابن مریم کا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، کہا عیسیٰ ڈرو گھبراؤ نہیں، جنت میں 400 حوروں سے تیرا کٹھا نکاح کروں گا اور 1000 سال تیرا جنتیوں کو ولیمہ کھلاؤں گا۔ یہ 1000 سال اس لیے نہیں کہ جگہ تھوڑی ہے لوگ زیادہ ہیں تو واری واری ٹپ دے گئے تو لگ دے گئے تو 1000 سال لگ گئے، نہیں، سارے جنتی اکٹھے بٹھائے گا اور سب کو 1000 سال تک مسلسل کھلائے گا، نہ کھانے کے مزے میں کمی، نہ طلب میں کمی، پیو تو کھایا نہیں جاتا، کھاؤ تو پیا نہیں جاتا، وہاں کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح۔ تاتاری جو تھے، یہ چنگیز خان کی نسل، یہ بدبخت کھاتے 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 جب ان کا پیٹ بھر جاتا تھا تو باہر جا کے الٹی کر کے سارا نکال دیتے تھے اور کہ پھر کھانا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کے گھر کو تو میں نے پاک کر دیا۔ فاطمہ کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ حضرت فاطمہ بیمار تھی، ان کا حال پوچھنے گئے تو کہا بیٹی میں آ جاؤں؟ اجازت لی، بیٹی کے گھر پہ جاتے اجازت، میں آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں، ایک وہ قریش کے سردار تھے، کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی بڑا کپڑا نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، تو آپ نے اپنی چادر پکڑائی کہ یہ لو اس سے پردہ کر۔ حسنین کی ماں ہو، علی کی بیگم ہو، نبی کی بیٹی ہو اور گھر میں چادر کوئی نہ ہو پردہ کرنے کے لیے، تو آپ باپ کی چادر سے پردہ کیا۔ جب آپ اندر گئے تو آپ نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے؟ تو باپ کی قربت سے ذرا طبیعت بھر آئی تو رونے لگیں کہ یا رسول اللہ بھوک ہے، روٹی کوئی نہیں، بیماری یا دوا کوئی نہیں، تو آپ بھی رونے لگے کہ لا تبکی یا فاطمہ والذی نفسی بیدہ ما ذقت من ثلاثۃ ایام سواقا، میری بیٹی رو مت، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ پھر یہاں کہا کفا بکی شرفا، یہ ایسے نہیں مل گئی سرداری پیزے کھا کے پیپسیاں پی کے، آپ نے کہا کفا بکی شرفا ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، بیٹی تیرے لیے یہ عزت کافی ہے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا ایسے اور یوں کرتے 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 یہاں لے آئے، پھر فرمایا اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو حضرت علی رونے لگے، یا اللہ میں راضی ہوں۔ بیٹوں کی باری آ گئی، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ یہ کسی نبی کے خاندان کو یہ عزتیں نہیں ملی اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ نبی کی کمر پہ سوار ہو۔ آپ ایسے ہاتھ پاؤں ٹیک دیتے تھے اور اپنی کمر پر حسن حسین کو بٹھا کر کمر میں چکر لگاتے تھے ایسے، پھر یوں کر کے پوچھتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے بھائی؟ پھر ان دونوں کو اتار کے حضرت زینب کو بٹھاتے تھے، پھر اکیلی کو چکر لگواتے تھے۔ یہ ان مولویوں میں کوئی کر سکتا کہ کہیں کہ ہماری اتنی بڑی بڑی پگڑیاں ہیں، ہماری تو شان کے خلاف۔ ایک دفعہ حضرت جابر اوپر سے آ گئے، انہوں نے دیکھا اتنی بڑی سواری، اتنی بڑی سواری، نعم المرکب، تو آپ نے فرمایا نعم الراکبان، سوار بھی تو بہت بڑے ہیں، سوار بھی تو بہت بڑے۔ اب نماز ظہر یا عصر تھی، مسجد میں باجماعت نماز پڑھاتے ہوئے بچوں نے چھلانگ لگائی حسن حسین، اور آ کر آپ کی کمر پہ چڑھ گئے، آپ سجدے میں تھے، آپ کی کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر لیا، اتنا لمبا کیا کہ پچھلے سوچنے لگے کہ فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں پیچھے تھا تو میں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ چکر کیے،
دیکھا تو دونوں لاڈلے کمر پہ بیٹھے گپے مار رہے ہیں۔ ہائے ہائے، کیا لاڈ کیے میرے نبی نے اور کیا امت نے حال کیا، ایک کو زہر میں مار دیا، ایک کا سر کاٹ دیا۔ عجب سمجھ سے باہر معاملہ ہے۔ اللہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا ان کو پکڑنے کے لیے، تو ہمارے نبی نے یہاں سے دیکھا بغلوں سے کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں سے ہاتھ اپنا یوں کیا، نہیں چھیڑنا، جب تک بچے نہیں اترے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر جب آپ نے نماز ختم کی تو دونوں کو اٹھا کے اپنی گود میں لے لیا، کبھی ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو، انہیں تکلیف نہ دیا کرو، کیونکہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کیا تکلیف آنے والی۔ تو میرے نبی کی شان کو بیان کرنے کے لیے سمندر بھی تھوڑے ہیں بیٹا، میری 1.5 گھنٹے کی بات سے کیا ہوگا، لیکن ہم بھی چلو حصہ ڈال لیں اپنے نبی کی آمد کے اظہار میں، خوشی کے اظہار میں ہم بھی حصہ ڈال لیں، تو پوری امت خوشی مناتے ہیں۔ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، 12 ربیع الاول کبھی کہیں آئی کبھی کہیں آئی، ہر جگہ لوگ اظہار محبت کے لیے، لیکن یہ ہمارے والا ہنگامہ نہیں جو یہاں ہوتا ہے، جلوس نکالنے اور بسوں کو سجانا اور ٹرکوں کو سجانا، یہ تو سب خرافات ہیں، سب پیسے کا ضیاع ہے، نمازیں ساری ضائع ہوتی ہیں، اور ایک ہنگامہ ہوتا ہے۔ مسجدوں میں لوگ کٹھے ہیں، سوڈان میں دیکھا، یمن میں دیکھا، اور کئی جگہ دیکھا، مسجدوں میں لوگ جمع ہیں اور آپ کی تعریف ہو رہی ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے اور کوئی نعت پڑھ رہا ہے، اور مختلف شعراء آ کے اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح بندے لے کر شہروں میں نکل پڑنا اور سارے راستے بند کر دینا اور لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اس پہ ضائع کر دینا، یہ کوئی اظہار خوشی نہیں ہے، یہ حماقت ہے، یہ مطلب یہ نادانی ہے، جہالت ہے۔ میں اپنے نبی کی آمد کی خوشی ہے، آپ کا جانا بھی بارک ہو ہے، آپ کا آنا بھی بارک ہو ہے۔ اور بھائیو میرے عزیزو، اپنے نبی کی زندگی کو اسوہ بناؤ، اپنے نبی کی ہر چیز میں دیکھو میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، میرے نبی نے کیا کیا، تو آپ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو انشاءاللہ اللہ تک بھی پہنچو گے، جنت میں بھی پہنچو گے، آپ کا علم بھی قبول ہوگا، آپ کی محنت بھی قبول ہوگی۔ تو یہ جو ابھی تو ہم صرف الفاظ پڑھ رہے ہیں، الفاظ تو معانی تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر پڑھ لینے سے صبر نہیں آتا، صبر کرنے سے صبر آتا ہے، برداشت کرنے سے صبر آتا ہے۔ صفات لفظوں سے نہیں آتی، صفات جوہد سے آتی ہیں۔